حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے، وہ گردن کاٹ کے دے۔ جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوران دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے، بدر کے میدان میں تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ رشتے ہمارے لیے اصل۔ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی ہے آدمی کو، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔ اب
اب حضرت ابو بکر نہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار، کہتے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی، صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ، کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا، اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے، باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں، جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا، وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا، تجھے مل کے کیا کرنا ہے، میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا، جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا، مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا، ایک وہ منظر تھا۔ ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، بس بات ختم ہو گئی، یہ تمہارے، میں اتنی سی بات ہے، یہ تمہارے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا، فرمایا یہ تمہارے، اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ حد ہو گئی مدد کرنے کی، بھائی کا بازو پکڑا، گھر لے گئے، کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں، 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو، تمہارے ہو گئے۔ گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے، بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا رکھ لے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار، ایک یہ موقع رحماء بینہم، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے، ایک میں کھجوریں زیادہ پکی ایک میں کم پکی، جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں، وہ والا باغ دوں گا، کھجوریں زیادہ پکی ہوئی۔ اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا، یہاں ایک شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا، کہا بھائی ہے، اس کو یہاں بسانا ہے، رکھنا ہے، لانا ہے۔ کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے، کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی، آدھا بانٹ کے دیا۔ اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس، ڈھیر لگ گئے، بیرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، مدینے والوں کو، فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر، تم نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی، تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا، اب مال آ گیا ہے، 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں، 2 قسم کی ترجیحات، ایک چیز قبول کر لو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، وہ تم واپس لے لو، اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں، یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں، یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، انصار چپ تھے، حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا، فرمایا بولو۔ تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے، کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے،
یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا؟ حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دے، جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے، محبوب ہمارے درمیان رہیں، مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے، یہ رحماء بینہم میں آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں، چل دوڑ جاؤ۔ ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار، سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لے، فرمایا نہیں وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں گا، گھر رحماء بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے، اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا۔ جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا۔ بھائی یاد رکھے جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے، اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جاگ رہے نا آپ لوگ؟ ادھر دیکھیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جیتیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں، ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ نعت گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا تھا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا, کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے, حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی, ہاتھ باندھ لیے, گردن باندھ لی, کہنے لگا بلا اپنے رب کو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا, لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے, میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو. اے اللہ مدد فرما. اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی, اے اللہ مدد فرما. اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی, اے اللہ مدد فرما. جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی, کہا اللہ مدد فرما. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے, کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی. گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری. مجھے کسی نے کھولا, نہ مارنے والا نظر آیا, نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا, نہ مجھے کھولنے والا. تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں, میں جبریل امین ہوں, میں جبریل. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. کہا جب تو نے, حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا, مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا. فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا, اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا. اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا, میں تیرے سرانے. تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری, اب تو یہ والا سوتا بھی. اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر, حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا, فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں, اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا, ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ, بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں, آپ رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے, رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا, کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ, انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی ہے. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی 1 دفعہ مدینے آیا, کوئی 2 دفعہ آیا, پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا, حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, وہ پہچانتا نہیں تھا. ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں, الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے, الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی, گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا, عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک جوتا پیر سے نکل گیا, عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا,
یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا, میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں, کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے, کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے, کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی تار. تو نے اچھا کیا, تو تو مجاہد تھا, مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا, تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا, جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں, کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, بڑے تھے. حضرت ابو رافع غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی, آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالی صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے, میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے, ترمذی میں ہے, فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں گھبرا کے اٹھا, اتنی رات کو کون آیا؟ اتنے قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے؟ تو عمر وعدوں کا پکا ہے. کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجھوائیں, مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, پھل پک گیا, اٹھ فریدہ ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب نا اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے, پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو
सारी जिंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम, उसको जजिया कहा जाता था या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आई, उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खतून अव्वल, बाकी सारे दुओं में खतून अव्वल। जरा खतून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया। तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज। गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, तो इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे
تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں, یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں, گھر والے. اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو. چودھری اور کمی کی سوچ, امیر اور غریب کی سوچ, مالک اور کرایہ دار کی سوچ, گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ, یہ ہم دیتے ہیں. یاد رکھنا, یہ ہم دیتے ہیں, یہ ہمارا مزاج ہے. یہ باہر سے نہیں آتی. تو کوئی شہزادہ ہے, تو سیٹھ ہے, تو نواب ہے, یہ سوچ باہر سے نہیں آتی. یہ اماں سوچ دیتی ہے, اماں. یہ ابا سوچ دیتا ہے. اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے, گھر والے ہوتے ہیں. گھر والے. ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا, گھر والوں کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, بچے ہیں, شہزادے ہیں, وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے, امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا, تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں, ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں, کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے, ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا, تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا, ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے, بڑا مال کمایا الحمدللہ, یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا, سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا؟ کہ حضور نہیں, سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا, سب کو اتنا نہیں ملا. وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں, تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, میں بات سمجھ گیا ہوں. اس طرح کرو, جو تمہاری اصل زر تھی نا, جو راز تھی, وہ رکھ لو, اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی, یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے, یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق, یہ مسلمانوں کا ہے. اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا, یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی, اور کوڑے بھی ماروں گا, ڈبل سزا دوں گا. مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا, تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا, یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں, اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں. ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے, اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا. بھائی ہمارا مزاج نہیں. بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا گھر سے اسے. یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے, سیلاب آتا ہے, تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی, کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر, نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا. میرے صاحب مجھے حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ نمازیں گھر میں پڑھنا, بچوں کو عادت پڑے گی, ذوق پیدا ہوگا, ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کوئی اور کام بھی ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا, اسے پتہ کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لیں نا, میں اکثر کہتا ہوں جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا, وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں, تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا ہوں. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم, اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی بڑی پکی سی بات ہے.
کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا, حضرت عمر کی ایک بیوہ سے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں, نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں, میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے, کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی, میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے, وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے, وہ رویا کیسے کرتے تھے, استغفار کا طریقہ کیا, کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا, میں روشنی دیکھتا تھا, ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو, تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں. بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے, وہ مزاج دیکھیں نا, ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے, ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں. صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے, ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے, وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا, وہاں نماز پڑھی جاتی تھی, عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی. ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے, اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں, اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی, پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے, کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی, گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے, اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے, جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے, وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے, اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے, ان کو کیا ملتا ہے, یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے, اس کا نام بدل کے نا انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا, تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے, یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے, یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے, گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے, گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے, ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, دوسرا دوسری میں, اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا, ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا, تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں, چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا,
اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے